جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج فوج کے ترجمان DGISPR نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی جو عمران خان صاحب الزامات لگاتے رہے کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے بیرون ملک سے مداخلت ہو رہی ہے۔ آج DGISPR نے اس کو کنفرم کیا۔ اچھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ DGISPR نے آج پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ نے مداخلت کی ہے، سازش کا تو ذکر کہیں نہیں ہے لیکن مداخلت کی ہے۔ تو یہ تو انہوں نے کنفرم کر دیا جو عمران خان بار بار کہتا تھا کہ پاکستان کے معاملات کے اندر امریکہ مداخلت کر رہا ہے، اس کا وہ خط بھی دکھا رہے تھے اور انہوں نے جلسے کے اندر بھی دکھایا اور کچھ صحافیوں کو بلا کے اس کے اوپر بریفنگ بھی دی۔ میں بھی ان صحافیوں میں شامل تھا، میں بلا کے خان صاحب نے بتایا، بریفنگ دی کہ کس طریقے سے امریکہ مداخلت کر رہا ہے۔ تو آج تو DGISPR نے یہ کنفرم کر دیا۔ کچھ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے سازش کا کہا ہے کہ سازش نہیں ہے، مداخلت ہے۔ بھائی ایک ہی بات ہے، آپ نے اگر بال کی کھال اتارنی ہے تو وہ ویسے ہی بات ہے۔ اب یہ آفیشلی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے، ایون کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ سب جو ہے نا یہ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، حقیقت کا اس سے کوئی بھی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری غلط فہمیاں PTI کے وزراء کی طرف سے پھیلائی گئی ہیں، انہوں نے صاف عمران خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی ہے، یہ سب کچھ ایک جمہوری عمل کا نتیجہ ہے، لیکن عمران خان وہی پنجابی میں کہتے ہیں نا روند ڈال کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، DGISPR کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے جو عوام ہے اس میں زیادہ تر یوتھ ہے۔ وہی والی بات عمران خان والی بات کہ 6 کروڑ کے پاس تو فون ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں صرف اور صرف روزانہ کا ٹرینڈ دیکھ کر، یہ دیکھ کر کہ ٹویٹر کے اوپر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنی رائے بنا لیتے ہیں۔ ان کو حقیقت سے آگاہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی عمران خان صاحب نے ہماری یوتھ کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں آگ کے چھلے تاکہ آپ ان کے ساتھ کھیلیں اور خود بھی زخمی ہو جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں انہوں نے جو نیریٹو، جو بیانیہ لوگوں کی نظروں میں ڈالا، آج ISPR کی طرف سے پوری طرح سے اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے۔ یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان جو یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے نہیں دیے، تو یہ اڈے والی بات ہی سرے سے جھوٹی ہے، ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں پچھلے 15 سال سے امریکہ ان کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرتا۔ امریکہ ڈائریکٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو آرمی ہے، ہماری افواج پاکستان ہے، ان سے بات کرتا ہے اگر کوئی اڈوں وغیرہ کی ضرورت ہو، اور انہوں نے اس چیز کو آج آفیشلی کنفرم کر دیا ہے۔ تو اب آپ کو یہاں تک میں آگے چیزیں بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 چیزیں اب میں آپ کو کنفرم کر چکی ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی۔ لیٹر گیٹ کا معاملہ، یعنی کہ وہ لیٹر جو عمران خان صاحب جو ہے لہراتے ہیں، وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح سے جھٹلا دیا ہے کہ ٹوٹل جھوٹ اور فیک معاملہ ہے۔ لیٹر گیٹ کا معاملہ، یعنی کہ وہ لیٹر جو عمران خان صاحب جو ہے لہراتے ہیں، وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے پوری طرح سے جھٹلا دیا ہے کہ ٹوٹل جھوٹ اور فیک معاملہ ہے، اور یہ بات بھی کہ پاکستان سے کسی قسم کے کوئی اڈے نہیں مانگے گئے۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر جو امریکہ مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، اور اکثر اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر فوج کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے امریکہ مخالف جذبات پائے جاتے ہیں۔ اب اچانک وہ لوگ جو مسلسل فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک دم سے اگر وہ حکومت میں آ جائیں تو اس حوالے سے ایک ریئیکشن تو آئے گا، جینوئن ریئیکشن آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3 سال کے دوران جس طرح ملٹری کی لیڈرشپ کو بلکہ نیچے تک کے افسروں کے نام لے لے کے ٹارگٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم GHQ پہ مارچ کر دیں گے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ تم تو ادھر سے 3 سال کے لیے آتے ہو، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جی تم نے سلیکٹڈ کو تم لے کے آئے ہو، اس کو سلیکٹرز کہتے تھے، خلائی مخلوق کہتے تھے۔ کون کہتا تھا؟ ججوں کو اناد اور بک سے بھرا ہوا کون کہتا تھا؟ بڑے وہی لوگ کہتے تھے جو اس وقت ایک طرح سے اقتدار میں آ گئے۔ تو یہ ان کے خلاف بھی ریئیکشن ہے۔ اداروں سے مجھے پتا ہے کہ قوم کو ایک طرح سے لگاؤ بھی ہے اور قوم کو یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ اداروں کو کمزور کریں گے تو پھر اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ تو عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں ایز یوزول شہباز شریف کو شوباز بھی کہا، چیری بلاسم بھی کہا، اور علی امین گنڈا پور نے تو انتہائی گندی سپیچ کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مطلب گندی سپیچ کی۔ انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو ان کے گناہوں کی سزا اس طرح ملی ہے کہ ان کے ہاں بلاول کی پیدائش ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو بلو رانی ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ جو کرتے رہے ہیں وہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مطلب آپ کا اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی اولاد کو اس کے گناہوں کی سزا قرار دے دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے مولانا ڈیزل بھی کہا، جیسے کہ وہ اپنے ہر جلسے میں کرتے ہیں۔ ایون کہ ابھی انہوں نے مولانا صاحب پہ بات بھی نہیں شروع کی تھی اور نیچے سے عوام نے ڈیزل کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہا گیا کہ قومی آپ کا ایک لیڈر ہو اور وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے جلسے میں بے غیرت کہہ کر بلائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ویڈیوز بنا کر نظر آتش کر رہے ہیں ہمارے پاسپورٹس کو، پاکستانی پاسپورٹس کو۔ سب سے پہلے تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کل ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے جو جلسہ کیا پشاور میں، اس میں بہت بڑی تعداد نے
شرکت کی۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جو مجمع تھا ان کی تعداد 15 سے 20 ہزار تھی، لیکن جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، جو لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے، البتہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ رانا سونال لوگ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اب اگر پی ٹی آئی اپنے کوئی جلسے کرے گی تو ہم بھی ان کے مقابلے میں اتنی ہی تعداد آپ کو نکال کر دکھائیں گے، بلکہ پاکستانی پاسپورٹس کو۔ یہ کہاں کا آپ اس کو سیاست کہیں گے کہ خواتین رو کر کہہ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ کہ عمران خان ہمارا نبی ہے، اور آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھا ہوگا جس میں ایک برقعے والی خاتون کہہ رہی ہے کہ وہ تو ہمارا امام ہے، نعوذ باللہ، اور عمران خان صاحب کی خواتین رو کر کہہ رہی ہیں کہ نعوذ باللہ کہ عمران خان ہمارا نبی ہے۔ اور آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھا ہوگا جس میں ایک برقعے والی خاتون کہہ رہی ہے کہ وہ تو ہمارا امام ہے، نعوذ باللہ، اور عمران خان صاحب کے منہ سے ایک بار بھی نہیں نکلا کہ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کرو، میں ایک گناہگار شخص ہوں۔